بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین محترم، آج کے ویلاگ میں ہم سب سے پہلے جو بات کریں گے، پاکستان میں یوٹیوب کا جو رجحان ہے وہ کافی حد تک بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری بہت ہے۔ نوجوان جو پڑھائی کرنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں یعنی تعلیم سے، تو ان کو روزگار نہیں ملتا، ان کو سرکاری جاب یا کوئی پرائیویٹ جاب کے لیے ان کو بڑے مسائل درپیش ہوتے ہیں۔ تو بہت سارے نوجوان سوشل میڈیا کی طرف یعنی یوٹیوب ہو گیا، فیس بک ہو گیا، ان کی طرف گامزن ہو جاتے ہیں۔ آج جو واقعہ پیش آیا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا تقریباً 8 ملین فالوور رکھنے والا ایک جوڑا یعنی ڈکی بھائی اور عروف جتوئی کی میں بات کر رہا ہوں، جن کو پنجاب پولیس نے ان کے گھر سے گرفتار کیا۔ اس میں تھوڑی سی بات کریں گے اور آگے چل کے اس میں بھی بات کریں گے۔ آج نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو درمیان ملاقات ہوئی ہے، اس کی کیا محرکات ہے، اس میں بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ سب سے پہلے پاکستان میں ایک الحمدللہ اسلامی معاشرہ ہے۔ پاکستان میں آپ کہیں بھی نظر دوڑائیں گے، آپ کو ایسے کام تو ملیں گے جو اسلام کے ہٹ کے ہوں گے، لیکن کہیں نہ کہیں جو پردے داری ہوتی ہے اس کا بہت ہی خاص خیال آپ کو ملے گا۔ یعنی جب سے سوشل میڈیا پہ آپ نے میں نام لوں گا 2-4 جو یوٹیوبر ہیں، جیسے ڈکی بھائی ہے، رجب بٹ ہے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو فیملی کی طرز کی جو ویلاگ بناتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ان سے تکلیف ہوتی ہے اور تکلیف ہونی بھی چاہیے، کیونکہ ایز اے مسلم ہمارے لیے یہ کہیں پہ بھی گنجائش نہیں ہے کہ آپ اپنے ویلاگ میں آپ اپنی زندگی میں پیسے کمانے کے لیے اپنے گھر والوں کی نمائش کریں۔ یعنی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے کم سے کم کبھی بھی نہیں سوچیں گے کہ ہم اپنے پیسے کمانے کے لیے ایک نمائش کی طور پہ ہم اپنے فیملی کو جو ہے سب لوگوں کے سامنے دکھائیں اور پھر اس کو پیسے کمائے جائیں۔ بہرحال کہیں نہ کہیں ان سے ایک غلطی ہو گئی اور ان کے انسٹاگرام کے اکاؤنٹ پہ انہوں نے جو ایک پک رکھی تھی، اس پہ شاید اسلحے جو نمائش کی، اس میں کہیں نہ کہیں اسلحہ نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ بتائی جا سکتی۔ ابھی میں ڈاکٹر عفان کو سن رہا تھا، تو اس نے جو بات بتائی، میں نے سوچا کہ اس پہ ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں اور لوگوں کو اس بات پہ موٹیویٹ کرتے ہیں، موٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو فیملی بلاگر ہیں وہ کیا سمجھ کے مطلب اپنی فیملی کو دنیا کو نمائش کی طور پہ دکھاتے ہیں۔ کیا ایز اے مسلم آپ کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے آپ نے کچھ سوچا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو لوگ فیملی بلاگر نہیں ہیں، یعنی جو لوگ فیملی کو ویڈیو میں نہیں دکھاتے، کیا وہ ان کی ویوز نہیں ہیں؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فیملی کو نہیں دکھاتے، بڑے اچھے طریقے سے ویلاگ بناتے ہیں، بہت سارے لاکھوں لوگ ان کو دیکھتے ہیں اور ملین میں ان کے فالوورز ہیں۔ لیکن یہ کیوں ضروری ہے کہ ویلاگ میں ہم نے فیملی کو دکھانا ہے؟ اور پاکستان میں معاف کیجیے گا، یہ جو کلچر ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دوسرے ملکوں کی بات نہیں کروں گا، کیونکہ دوسرے ملک انڈیا میں اگر کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو اس کو ہم نہیں کہہ سکتے، وہ ان کے حساب سے پردہ داری کا معاملہ اتنا اہم نہیں ہے جتنا ہمارے لیے اہم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے۔ بہرحال اس پہ میں ڈاکٹر عفان صاحب کو جو سن رہا تھا، انہوں نے جو بات کہی ہے اپنی ویڈیو میں، اور 2-4 اور لوگوں کو بھی میں نے سنا کہ کہیں نہ کہیں ان کا جو رشتہ تھا وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ یعنی حکومت پاکستان نے جب ان کی گرفتاری ظاہر کی ہے تو کہیں نہ کہیں جو غصہ ہے، کہیں نہ کہیں جو غم ہے، جو پنجاب گورنمنٹ جو غصے میں نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ شاید کی وابستگی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے ندیم نانی والا کو بھی گرفتار کیا، ان کی نمبر پلیٹ جو تھی وہ جعلی قرار دے کے۔ بہرحال اگر اس طرح کی باتیں سچی ہے
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کی یہ بزدلانہ کارروائیاں ہیں. اس طرح کی کارروائیاں کر کے مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب میں آپ راج کر سکتے ہیں، اگرچہ یہ باتیں سچی ہیں. بہرحال تو پہلی بات تو جو فیملی بلاگر ہیں ہم ان کے بالکل خلاف ہیں اور شدید مذمت کرتے ہیں کہ پاکستان میں کم سے کم ایسے لوگوں کو اجازت نہیں ہونی چاہیے جو اپنی فیملی کو، اپنے ماں کو، اپنے بہن کو، اپنے بیٹی کو، اپنی وائف کو ایز اے نمائش کے طور پہ ویلوگ میں دکھائیں کہ پیسہ کمانے کے لیے ان کی، کیونکہ جو بھی ویلوگ بناتے ہیں یوٹیوب پہ ہم بناتے ہیں، ظاہر سی بات ہے پیسوں کے لیے بناتے ہیں، ہمیں کوئی وہ حساب کتاب نہیں ہے. جتنے بھی لوگ محنت کر رہے ہیں وہ پیسوں کے لیے کرتے ہیں، لیکن خدا را یہ جو ویلوگ آپ بناتے ہیں کم سے کم فیملی کو ہٹ کے آپ اپنی کوشش کریں. آپ کو لوگ داد دیں گے، آپ کو لوگ سرائیں گے، آپ کے اتنے ہی ویوز ہوں گے. اگر آپ نے مہینے کے 2-4 لاکھ روپے کم کما لیے تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی، لیکن جو آپ کو یہ ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے خدا را اس سے بچیں. اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے چونکہ جو فالوورس ہیں تقریباً 1 پوائنٹ سے بھی زیادہ ہیں، تو آپ اگر لوگوں سے کوئی بات کریں گے تو لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ بہت مرتبہ اپنے بلاگ میں گالیاں بھی دیتے ہیں. تو خدا را اپنے جو نوجوان ہیں آپ کو جو دیکھتے ہیں ان کو ایسا میسج نہ دیں کہ کل آپ کے یہ جو نوبت آئی ہے کل اس سے زیادہ نوبت آپ کے گلے پڑ جائے. بہرحال امید کرتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ نمٹ جائے گا. ابھی جو دوسری بات ہے ہماری جو ٹاپک کا جو ویلوگ ہوتا ہے سیاسی منسلک، محترم نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی. سیاست میں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، بالخصوص پاکستان کی سیاست میں. یعنی نواز شریف صاحب کو کہیں نہ کہیں لگا کہ زرداری صاحب کی شاید ہم سے راہیں جدا ہونے والی ہیں، تو ملاقاتیں ہوتی ہیں، پھر اس میں حال احوال پوچھا جاتا ہے، قربتیں بڑھتی ہیں، پھر ان کو اور پیشکش کی جاتی ہے کہ آپ کو کوئی مشکلات تو نہیں ہے، آپ کو اور وزارتیں چاہیے. چونکہ یہ جو گورنمنٹ چل رہی ہے ناظرین محترم، یہ اس گورنمنٹ کے حق میں ان کے اپنے لوگ بھی نہیں ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ مطلب زبردستی اس گورنمنٹ کو چلایا جا رہا ہے. نہ تو کچھ چیزیں جو سیدھی کرنی تھی وہ سیدھی ہوئی معیشت کے حساب سے. ابھی بھی میں وزیر خزانہ صاحب کی پریس کانفرنس سن رہا تھا، وہ ابھی بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے مزید ٹیکسز لگائے. یعنی آپ کتنی ٹیکس لگائیں گے؟ عوام کا بالکل بوگس نکل گیا ہے، لیکن آپ نے پھر بھی وہی رٹ لگائی ہوئی کہ ہم مزید ٹیکس لگائیں گے. پتہ نہیں آپ کتنی ٹیکسیں لگائیں گے. اور میں جو اصل بات کر رہا تھا زرداری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور میاں صاحب کی جو ملاقات ہے، اس میں کہیں نہ کہیں مسلم لیگ نون کو یہ لگ رہا ہے ابھی کہ میاں صاحب کی گورنمنٹ کی جو باری ہے وہ پوری ہو چکی ہے. اب ان کے وعدے کے مطابق جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو موقع ملنا چاہیے وزیر اعظم صاحب کو. چونکہ جو ایگریمنٹ ہوئی تھی وہ اس چیز پہ ہوئی تھی کہ پہلے 2 سال آپ کریں گے، پچھلے 2 سال ہم کریں گے. یعنی ان کا ٹائم تو پورا ہو گیا. اب یہاں پہ اصل گیم شروع ہوگی کہ کیا مسلم لیگ نون اپنی گلے سے گورنمنٹ کا پھندا نکال کے پاکستان پیپلز پارٹی کے گلے میں ڈالے گی، یا یہیں سے بغاوت ہوگی اور یہیں سے زرداری صاحب کو منایا جائے گا کہ بابا آپ کی بات نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی بھی راضی نہیں ہو رہا، شہباز شریف صاحب کو آگے چلنے دیں، مزید ٹائم پورا ہو، پھر جب آخری سال بچے گا تو پھر ہماری جو راستے ہیں، ہماری جو راہیں ہیں وہ جدا ہو جائیں گی. چونکہ اگلی الیکشن میں پھر ہم نے ووٹ لینا ہے. اگلی الیکشن میں ہم اگر آپ کے ساتھ رہیں، یعنی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر ساتھ رہی تو یقیناً ووٹ نہیں ملے گا. آپ نے دیکھا کہ پنجاب سے پاکستان پیپلز پارٹی کا صفایا ہو گیا. مسلم لیگ نون کو گنے چنے ووٹ ملے تھے، لیکن یہ تو تیسری قوت کی کرم نوازی ہے کہ آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب اس دورانیے کو دہرانا نہیں چاہتی مسلم لیگ نون. مسلم لیگ نون یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کام کریں، پنجاب میں کام کریں، ہم بلوچستان میں کام کریں، کم سے کم پنجاب کو اپنا کریں تاکہ آئندہ الیکشن میں پنجاب سے ہم جیت سکیں. ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. آپ نے دیکھا حکومت پنجاب نے اتنی سختیوں کے بعد، محسن نقوی صاحب نے اتنی سختیوں کے بعد تحریک انصاف نے اپنا قافلہ ڈی چوک تک پہنچایا.
اب اور خطرے کی گھنٹی ہے، اگر تحریک انصاف آگے کی کار دیتی ہے تو کیا کارکن آگے پہنچیں گے؟ بہرحال یہ اس پہ سیاسی ابھی چھیڑخانی جاری ہے، جیسے ہی اہم پیش رفت آتی ہے خان صاحب کے حوالے سے، عدلیہ کے حوالے سے، قاضی صاحب کے جانے کے حوالے سے، اس پہ جیسی بات ہوگی ہم آگے والے ویلوگ میں آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، بہت بہت شکریہ۔